السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لیول 4 ہے، جس کا سبق نمبر 13 ہے، اس کا پارہ 22واں ہے، اور صفحہ نمبر 1 سے لے کر 5 تک آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے لے کر 62 تک ہم یہ آیات اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الاحزاب کا تعارف بھی آپ لوگ اسے پچھلے سیشن میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الاحزاب ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، یہ مدنی ہے، تو اس کے اندر احکام و مسائل کثرت کے ساتھ بیان ہوئے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عورتوں سے متعلق، پردے سے متعلق جو سب سے تفصیلی احکام و مسائل ہیں وہ سورۃ النساء میں ہے، اس کے بعد سورۃ النور میں ہے، اور سورۃ الاحزاب میں ہے۔ یہ قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں، تو آپ بڑے غور سے ان کو دیکھیے، اور دیکھیں اسلامی ریاست کے اندر مدینہ جو اسلام کی پہلی ریاست کہلایا، اس ریاست کے اندر کس طرح خوبصورت اسلامی اصول و ضوابط کو بیان کیا جا رہا ہے، اسلامی اخلاقیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں آیات چل رہی تھیں۔ آیت نمبر 31 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، ومن یقنط، اور جو فرما برداری کرے گی، منکن، تم عورتوں میں سے، للہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو تم میں سے فرما برداری کرے گی، یہ پہلی، وہ دوسرا عمل کیا ہے، وہ تعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، تو اس کا اجر نؤتیہا، نؤتی، ہم دیں گے، ہا، اس عورت کو، اجرہا، اس کا اجر، مرتینی، 2 مرتبہ، ہم اس عورت کو اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا، اس عورت کے لیے، کیا، رزقاً کریما، بڑا باعزت رزق، بڑی، کیا اسے کہتے ہیں جی، کریمہ، یعنی ایسا رزق جس کے اندر کوئی ذلت اور رسوائی نہ ہو، جیسے رزقاً طیبہ ہے، رزقاً کریمہ، ایسا رزق جس کے اندر کوئی ذلت اور رسوائی ہے، اس چیز کا شائبہ نہ ہو۔ تو جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی، نیک اعمال کرے گی، ہم اسے دگنا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزقاً کریمہ، عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، امراتن کی جمع نساء، لستن، دیکھیں لیسا سے ہے، لیسا، لیسو، لستا، مونس کے لیے لستی، اور جمع لستن، نہیں ہو تم سب عورتیں، کا احد من النساء، دوسری عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، کا احدن، کسی ایک کی طرح، من النساء، عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، ان، اگر، اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو، فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن، نرم نہ کرو، بالقول، بات، نرم گفتگو نہ کرو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ نرم گفتگو نہ کریں۔ اچھا، ان کے نرم گفتگو کرنے سے کیا ہوگا، فَيَطْمَعَ الَّذِي، طمع رکھے گا، لالچ رکھے گا وہ جو، فی قلبہ، اس کے دل میں، مرض، مرض ہے، جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، وہ طمع لگا لے گا، وہ امید لگا لے گا۔ وَقُلْنَا، اور کہو، قال یقولو سے، قلنا، تم کہو، یا یہ فعل امر ہے، قال یقولو چیپٹر سے فعل عمل، قل، قولو، اور مونس کے لیے قولی، اور مونس جمع قلنا، تم سب کہو، قولا معروفا، اچھی بات، تم سب عورتیں اچھی بات کرو۔ یعنی دیکھیں، عورتوں کو سخت لہجے میں بات کرنے کا کہا گیا، لیکن بد اخلاقی کا نہیں، مطلب
تم نے نرم گفتگو نہیں کرنی، تم نے کوئی ڈھیلی لچک دار بات نہیں کرنی کہ کہیں کوئی امیدیں نہ لگانا شروع کر دے، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہ جاگ جائے تمہاری نرم گفتگو سے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کرنی ہے، معروف نیکی کی بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عورتوں کے لیے کتنا بہترین شریعت اسلامیہ نے ایک ادب بیان کیا ہے۔ وَقَرْنَا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ، تبرجا یہ تبرج سے نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، یعنی آرڈر کے ساتھ، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور بناؤ سنگار نہ کرو۔ تبرجا یتبرجو، تدبر یتدبرو کے وزن پر ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ، بناؤ سنگار نہ کرو، کیسے؟ تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح، جیسے جاہلیت پہلی یعنی اسلام سے قبل جاہلیت کے بناؤ سنگار تھے، تم ویسے بناؤ سنگار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ اللہ اکبر۔ گھروں میں ٹہری رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کتنے خوبصورت اوامر ہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے، لیذھبا، کہ وہ لے جائے، عنکم، تم سے، الرجز، گندگی کو، پلیدگی کو تم سے لے جائے، دور کر دے، اہل البیتی، اہل بیت، اے گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے رجس کو دور کر دے، لے جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور پاک کر دے تمہیں، تطہیرا، پاک کرنا، اور تمہیں پاک کر دے، پاک کرنا، وَذْكُرْنَا، اور پڑھتی رہو، ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ پڑھی جاتی ہیں، وَذْكُرْنَا، اس کو یاد کرتی رہو۔ اللہ کی آیات تو واضح ہیں، حکمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین نے کہا حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے اقوال اور افعال ہیں، جو تمہارے گھروں میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، اور آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو پڑھتی رہو، یاد کرتی رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، لطیفاً، بڑا لطف والا، بڑا مہربان، خبیرہ، بڑی خبر رکھنے والا، وہ اللہ بہت مہربان اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں جہاں پر عورتوں کو ان اوامر کے بارے میں بتلایا، یہ سب حکم دیے، وہاں پر یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ لطیف بھی ہے، لیکن اس لطیف کے اندر، اس مہربانی کے اندر کوئی نعوذ باللہ غفلت نہیں آتی، غفلت کا پہلو نہیں آتا، بلکہ وہ خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، جو آیات مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن سے مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، ان آیات کی تلاوت بھی، ان آیات کو پڑھنا بھی۔ تو آج اللہ رب العزت نے توفیق عطا کی کہ ہم تفسیر کی کلاس میں اور بگننگ ٹو اینڈ کی کلاس میں الحمدللہ اس آیت کریمہ پر پہنچے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے جس جگہ پر قرآن مجید میں مذکر کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، تو مؤنث عورتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ عورت سورت جو ہے اس کے اندر، سورت کے اندر بات چل رہی تھی عورتوں کے احکام و مسائل کے بارے میں، تو یہاں پر ضرورت تھی کہ باقاعدہ مؤنث کے الفاظ بھی لائے جائیں، تو مذکر مؤنث کے دونوں الفاظ ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ان المسلمین والمسلمات، اچھا جتنے بھی الفاظ ہیں نا آخر تک دیکھیں، یہ دونوں اسم فاعل ہے، مذکر بھی اسم فاعل ہے، مؤنث بھی اسم فاعل ہے۔ مسلم کی جمع مسلمین، اور مسلمتن کی جمع مسلمات، تو یہ سارے ہی مؤمن کی جمع مؤمنین، اور مؤمنتن کی جمع مؤمنات۔ ٹھیک ہے جی، ایک مذکر کی جمع، ایک مؤنث کی جمع۔
یا نون والی جمع اور اسی طرح الف تا والی جمع مؤنث کی جمع. ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور راست باز مرد، والصادقات اور راست باز عورتیں. یعنی صرف سچ کا معنی نہیں لیں گے، سچ بولنا نہیں، بلکہ سچ کر دکھانے والے، سچے عمل کرنے والے، سچی باتیں کرنے والے راست باز مرد اور عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع یا ڈرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی یا ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ کے لیے دینے والے مرد، اللہ کے لیے دینے والی عورتیں. والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد. والصائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین، اللہ اکبر، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، کس کی؟ فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی. والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد. والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، مغفرتن، مغفرت، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں ان آیات کے اندر جو اہل ایمان مرد ہیں اور اہل ایمان عورتیں ہیں ان کی صفات کو بیان کیا گیا. اللہ اکبر. تو چلتے ہیں، سورۃ الاحزاب ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 423 ہے، 22واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 2 ہے، جس میں آیات 36 سے لے کر 43 تک کی آیات ہیں. فرمایا پہلے، بلکہ یہ والی آیت اور 36 اور اس سے اگلی جو 37 ہے، ان دونوں آیات کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے تو اس کے آیت کے سمجھنے کے اندر آسانی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. اللہ اکبر. اب آپ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی امیمہ ہے ان کی بیٹی زینب سے کروانا چاہی رضی اللہ عنہ. حضرت زینب نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا اور ان کے بھائی نے بھی پسند نہیں کیا کہ آپ قریش سے ہیں اور حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح ان کی شادی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، نہیں ہے کسی مومن کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور نہ ہی مومن عورت کے لیے، کیا اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے، امرن کسی کام کا، کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان یکون لہم الخیرۃ، یہ کہ انہیں کوئی اختیار ہو، من امرہم، اپنے معاملے کا. جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو مومن مرد یا عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے پھرے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا. کیسا گمراہ؟ ضَلَالًا مُبِينًا، واضح گمراہ ہو گیا. وہ شخص واضح گمراہ ہو، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تو اس سے پھر حضرت زینب نے جب ان آیات کو سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے بارے میں انہیں پتہ چلا تو وہ
اپنے فیصلے سے یا اپنی مرضی سے شادی نہ کرنے والی پیچھے ہٹ گئیں اور وہ حضرت زید سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے تو اب چونکہ حضرت زینب قریش سے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر وہ سید خاندان سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، آپ کے خاندان سے ہیں، بنو عبد المطلب سے ہیں، پورے عرب کے اندر اعلیٰ حسب و نسب کی مالک ایک خاتون ہے، اور حضرت زید جو ایک آزاد کردہ غلام ہے، تو وہ طبیعتوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہوا، طبیعتوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہوا۔ حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف مواقع پر اس چیز کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی زوجیت میں انہیں نہیں رکھنا چاہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ چیزیں نبھانے کا کہتے رہے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ چیز بتلا دی گئی تھی کہ حضرت زینب آپ کی زوجیت میں آئیں گی اور ان کا حضرت زید کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکے گا۔ اب دیکھیے حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، تو عرب کے اندر یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی، یعنی منہ بولے بیٹے کو وہی اہمیت ہوتی تھی جو سکے بیٹے کو ہے۔ تو جیسے سکے بیٹے کی زوجہ اپنے سسر کے لیے، اپنے خاوند کے والد کے لیے حرام ہوتی ہے، تو منہ بولے بیٹے کے بارے میں بھی یہی تصور تھا، حالانکہ یہ درست تو نہیں ہے کیونکہ وہ سکا بیٹا نہیں ہے، وہ منہ بولا بیٹا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک غلط چیز رواج پا چکی تھی، ایک رشتہ حرام ہو چکا ہے منہ بولے بیٹے کا، لیکن یہ اصل میں حرام نہیں ہے۔ تو اس طریقے کو یا رسم و رواج کو اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر بتلایا، اس چیز کے بارے میں بتلانا تھا، تبدیل بھی کروانا تھا، تو دیکھیے کس کے ذریعے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تاکہ کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ سکے اور پتہ چل جائے کہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، سکے بیٹے کے احکام و مسائل اس پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ اب اگلی آیت ہے، اس تفسیر کو سننے کے بعد آیت سمجھیے، وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کس سے؟ لِلَّذِي، اس سے جس پر انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام کیا تھا، جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، آپ اس سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید سے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا تھا، آپ اس سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، امسک روکے رکھو، امسک یمسک سے فعل امر ہے، امسک روکے رکھو، علیکا اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی، اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسک، اپنے دل میں، ماللہ مبدی، اللہ جس کو واضح کرنے والا تھا، اللہ جس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چیپٹر ہے اخفا یخفی، اور اسی طرح ابدا یبدی سے اسم فاعل ہے مبدی ہی، اللہ جس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا آپ اس کو چھپا رہے تھے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھپا رہے تھے کہ حضرت زینب کا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکے گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آئیں گی۔ وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا خیال تھا کہ عرب کے اندر یہ عرف میں شامل نہیں ہے، اگرچہ غلط چیز ہے لیکن عرب کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشاہ، یہ کہ آپ اس سے ڈریں، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اللہ اکبر۔ فلما قضا زید، فلما پس جب قضا پوری کر لی، زید علیہ السلام نے، وہ واحد صحابی جن کا نام قرآن مجید میں آیا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زید کا نام، جن کو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، اور اسی صورت کے اندر رہنمائی کی گئی کہ منہ بولے بیٹے کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو پھر ان آیات کے نزول کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو فرمایا جب زید نے پوری کر لی، منہا، ان سے، یعنی حضرت زینب سے، وطرن، وطرن کا کیا مطلب ہے؟ جب انہوں نے حضرت زید نے حضرت زینب سے اپنی غرض کو پورا کر لیا، انہوں نے اسے اپنی غرض کو پورا کر لیا، مطلب عدت وغیرہ پوری ہو گئی، زوجنا، ہم نے نکاح کروایا،
کا آپ کا، ہا ان سے، دیکھیں دو پروناؤنز ایک ساتھ آ رہے ہیں، زوجنا ہم نے نکاح کروایا، کا آپ کا، ہا ان سے یعنی حضرت زینب سے، ہم نے آپ کا ان سے نکاح کروایا۔ اور یہی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجیت میں لانے کے لیے کافی تھی، باقاعدہ نکاح نہیں پڑھایا گیا تھا کیونکہ اللہ نے فرما دیا زوجنا کہا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب اس چیز کو اپنے لیے بہت ایک باعث شرف سمجھا کرتی تھیں کہ میرے بارے میں اللہ نے فرمایا زوجنا کہا، ہمارا نکاح تو اللہ نے پڑھایا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا زوجنا کا ہا لکی لا یکونا، تاکہ نہ ہو، لکی تاکہ لا یکونا نہ ہو، علی المؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی حرج، مومنوں پر کوئی تنگی نہ ہو، کس میں؟ فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، تاکہ مومن اپنے لیے اس چیز کو تنگی نہ سمجھے تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کروا دیا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کروا دیا۔ اللہ اکبر، اذا قضوا جب وہ پوری کر لیں، مطلب وہ منہ بولے بیٹے پوری کر لیں، منہن ان سے، وطرا اپنی غرض اپنی عدت وغیرہ، مطلب جب وہ کوئی منہ بولا بیٹا اگر اپنی زوجہ کو طلاق وغیرہ دیتا ہے، اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، تو مومنوں کو پر یہ تنگی نہ ہو، وہ اپنے لیے اس عورت کو منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حرام نہ سمجھے، کیونکہ وہ حرام نہیں ہے، تو ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ اکبر، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ معاملہ ایسے ہی کیا گیا تھا، مفعول تھا، یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ ما كان علی النبی من حرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، فی ما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیا، جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیا، نبی پر اس چیز میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت اللہ، اللہ نے جس کو فرض کیا یا اللہ جو فرض کرتا ہے اس میں حرج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، کس میں؟ فی الذین خلو، ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں اللہ کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ کے فرض کردہ چیزوں میں کوئی تنگی حرج نہیں ہوتا، چاہے وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، کچھ بھی ہے، ان کے اندر کوئی تنگی حرج نہیں ہوتا۔ اور شریعت اسلامیہ میں جس جگہ تنگی ہوتی ہے وہاں پر رخصت آ جاتی ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، تو دل کے اندر نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ روزہ رکھیے، مریض ہیں چھوڑ دیجئے، رمضان کے بعد رکھیے، دائمی مرض ہیں چھوڑ دیجئے، روزے کے بدلے میں عدت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے فرائض کے اندر حرج ہے، تنگی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا یہ نہ ہماری شریعت میں نہ اسے پہلی شریعتوں میں اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس کے عوامر میں کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ اللہ کا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا معاملہ، اللہ کا فیصلہ، قَدَرًا مَقْدُورًا، مقرر شدہ، طے کیا ہوا، اللہ کا معاملہ مقرر شدہ، طے کیا ہوا، ایک خاص اندازے کے مطابق اس کو طے کیا گیا ہے۔ الذین یبلغون، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو، مطلب اللہ کے انبیاء رسول جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور کسی ایک سے نہیں ڈرتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے لوگوں نے پھر وہی چہم گوئیاں شروع کر دی، خاص کر منافقین نے چہم گوئیاں شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے منہ بولے بیٹے کی زوجہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ یہ حرام نہیں تھا کیونکہ منہ بولا بیٹا ہے، سکا بیٹا نہیں ہے۔ اب جب یہ چہم گوئیاں شروع ہوئیں تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابا احدن، کسی ایک کے باپ، کسی ایک کے والد یا باپ نہیں ہے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے،
تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. کیا ہے؟ وَلَكِنْ رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں. خاتم کا مطلب کیا ہے؟ خاتم عربی میں کہتے ہیں مہر. خاتم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ مہر. اور انگوٹھی کو بھی، رنگ جو ہاتھ میں پہنتے ہیں، اس کو بھی عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کی انگوٹھیوں کے اندر ان کی ختم، ان کی سٹمپ ہوا کرتی تھی، جو وہ کسی بھی لیٹر کو بند کر کے اس کا جو بند کرنے والا ایک پرت ہوتا ہے اس کے اوپر لگا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ کوئی کھول نہ سکے، اور کھلے تو پتا چل جائے کہ لیٹر تو کھل چکا ہے، یہ پیغام تو کھل چکا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان انبیاء اور جو رسول کا سلسلہ تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مہر ثبت کر دی گئی، مہر ثبت کر دی گئی. انبیاء رسول کا سلسلہ مکمل ہو گیا. خاتم النبیین، بڑی پیاری آیت ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ تو نبیوں کے لیے ایک مہر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کا علم رکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو. اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ ذکر. قرآن کے اندر وہ عبادت جو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا وہ ذکر کی عبادت ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور در حقیقت نمازیں، روزے، حج، یہ سب عبادات اللہ کے ذکر کے لیے ہی ہیں. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. نہ صرف ذکر، بلکہ پھر ذکر کے اندر ایک خاص ذکر جس کی فضیلت ہے وہ تسبیح ہے. وَسَبِّحُوا، فعل امر ہے. وَسَبِّحُوا، اور تسبیح کرو ہو اس کی، اور اسی کی تسبیح کرو. بُکْرَةً وَأَصِیلًا، بُکْرَةً صبح، وَأَصِیلًا اور شام. صبح شام اسی اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اور تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ وہ ہر نقص سے، کمی سے، عیب سے پاک ہے. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جو یصلی علیکم، وہ تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، وہ تم پر درود بھیجتا ہے. تو صلات، اللہ کی صلات کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تم پر صلات بھیجتا ہے، درود بھیجتے ہیں، مطلب اللہ تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے. وَمَلَائِکَتُهُ، اور اس کے فرشتے. علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں نکالے. مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. جی، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 424 ہے، 22واں پارہ ہے، جس کی آیات، جس کا پیج نمبر 3 ہے، اور جس کی آیات 44 سے لے کر 50 تک اس پیج پر آیات ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا اجر ہوگا. فرمایا تحیتہم، ان کا تحفہ ہوگا. یہ جو مومن جن پر اللہ دنیا میں رحم کرنے والا ہے، تحیتہم، ان کا تحفہ ہوگا قیامت کے دن، یعنی یوم یلقونہ، جب اس سے وہ ملیں گے. یوم، جس دن، یلقونہ، وہ ملاقات کریں گے، ہو، صلی اللہ سے، ان کا تحیہ ہوگا کیا؟ سلام. سلام، ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجرا کریما، بڑی عزت والا اجر. اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر، بدلہ تیار کر رکھا ہے. آپ ذرا غور کیجئے نا، بعض عرب علماء تقریر کے شروع میں ایک بڑا پیارا خطبہ پڑھتے ہیں، اور وہ خطبہ پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں احییکم بتحیتی اہل الجنہ، میں آپ کو وہی تحفہ دیتا ہوں جو اہل جنت کا تحفہ ہے. الا وہی السلام، اور وہ سلام ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو دنیا میں بھی سلام کثرت سے کیا کریں، اپنے بچوں کو سلام سکھائیے۔ سلام کے اندر 3 دعائیں ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں۔ آپ یہ دعائیں دیا بھی کریں، آپ یہ دعائیں لیا بھی کریں۔ یقین جانیں مجھے یعنی بعض اوقات میں صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے کسی نیک بندے سے جب ملاقات کا اللہ سعادت نصیب کرتے ہیں تو میں باقاعدہ انہیں سلام مکمل کرتا ہوں تاکہ وہ بھی مجھے 3 دعائیں دیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اور جب بچے آپ کو یہ دعائیں دیں گے، اللہ اکبر، وہ بچے جن سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے اور اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا، وہ بچے جب آپ کو یہ دعائیں دیں گے تو اپنے بچوں کو یہ اسلامی آداب سکھائیے۔ یہ سلام یہ اہل جنت کا تحفہ ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناکا ہم نے بھیجا آپ کو، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بھی ہیں۔ گواہی سے کیا مراد ہے کہ آپ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں، اپنی امت کی پہچان کی، اپنی امت کی، اپنے گروہ کی، اپنے لوگوں کی اور اسی طرح تمام امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو ہم نے آپ کو شاہدن بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا جو اہل ایمان ہیں ان کو، وہ نذیرا اور جو گناہگار ہیں یا اہل کفر ہیں ان کے لیے نذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا اور دعوت دینے والا، بلانے والا، الی اللہ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ہم نے آپ کو ایک پرنور چراغ بنا کر بھیجا، ایک روشنی والا چراغ بنا کر بھیجا۔ انارا ینیرو سے فعل امر منیر، ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا ایک چراغ ہیں اور اپنے حکم سے ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ۔ تو بعض علماء کی مجھے یہ بات بڑی پسند آتی ہے جب وہ دعوت کے موضوع پر، یعنی دعوت کا مطلب یہ کبھی ذہن میں نہ لائیے کہ دعوت کا کام یا اللہ کی طرف بلانے کا کام صرف علماء کے ساتھ یا دیندار لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، یہ بھی دعوت الی اللہ کہلائے گا، یہ بھی دعوت الی اللہ کہلائے گا۔ آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو برائی سے روکتے ہیں، تو یہ بھی دعوت الی اللہ کہلائے گا۔ وداعیا الی اللہ اور بلانے والے اللہ کی طرف، باذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اللہ اکبر۔ تو بعض علماء جو ہیں وہ تقریر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کو کوئی اور بڑی فضیلت نہ بیان کی جائے، صرف یہ بیان کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الداعی تھے، بلانے والے تھے اللہ کی طرف، الداعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ تو اس رتبے کو پانے کے لیے ہر کسی کو اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کی طرف دعوت مطلب اچھے کاموں کی طرف دعوت، برائی سے بچنے کی طرف دعوت۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو خوشخبری دیجئے، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ یہ کہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا بہت بڑا فضل۔ مومنوں کو یہ خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ اور اطاعت نہ کیجئے کافروں کی، کافروں کی اطاعت نہ کیجئے، والمنافقین اور منافقوں کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ وکیل کافی ہے، اللہ کارساز کافی ہے۔ پیچھے کیا آیا تھا کہ اللہ حسیب کافی ہے، یہاں آیا اللہ وکیل کافی ہے، وہ کارساز کافی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکی صورتوں میں ہجرت سے پہلے جو ایک تسلی دی جاتی، اس میں مشرکین مکہ کے مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی جاتی، تو دیکھیں مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد جو تسلی ہے تو کافروں اور منافقین، کفار سے مراد یہاں مکہ کے مشرکین بھی آ جاتے ہیں، یہود و نصارہ بھی آ جاتے ہیں، کفار اور منافقین کہ آپ اطاعت نہ کیجئے،
اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ کارساز کافی ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایک بڑا ضروری حکم بیان ہونے والا ہے، اور وہ حکم یہ ہے، جیسے کہ آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ ٹیم کی طرف سے بڑی اچھی سلائڈ تیار کی گئی، اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ تو ایک ضروری حکم، اور وہ یہ کہ اگر ایک انسان کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ہم بستری سے پہلے، یعنی نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو جاتی ہے، ہم بستری یا ملاپ سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کے ذمہ کتنی عدت ہے، یا عدت ہے بھی یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم پھر طلقتموہن، تم انہیں طلاق دو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، یہ کہ تم انہیں چھوؤ۔ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت شریعت اسلامیہ قرآن مجید کا اسلوب کہ ہم بستری کو کنایتاً یوز کیا گیا مس سے، تم انہیں چھوؤ۔ چھونے سے پہلے، یعنی چھونے سے مراد یہاں ٹچ کرنا نہیں ہے، بلکہ چھونے سے مراد مرد کا عورت کی طرف جو ضرورت پورا کرنا ہے، اس سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دے دو، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، یعنی ان عورتوں پر کچھ بھی نہیں ہے تمہاری طرف سے، من عدت، کوئی عدت تعتدونہا، جسے تم بطور عدت کے گزارو، تعتدونہا، جسے یعنی تم ان عورتوں سے جس عدت کا مطالبہ کرو، ایسی کوئی عدت نہیں ہے ان عورتوں پر۔ فمتعوہن، فعل امر ہے، متع یمتع سے متعو، پس فائدہ دو، ہن، ان عورتوں کو، ان عورتوں کو کچھ فائدہ دو۔ مطلب ظاہر بات ہے اگر نکاح کے فوراً بعد اس حالت کے اندر اگر طلاق ہو جاتی ہے اور حق مہر، اگر تو حق مہر مقرر کر دیا گیا تو نصف مہر دینا پڑے گا، حق مہر کا نصف دینا پڑے گا، اور اگر بھی حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو خالی ہاتھ بھیج دو، کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ متعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، وسرحوہن، اور انہیں کیا کر دو جی، سرحوہن سے مراد کیا ہے کہ انہیں رخصت کر دو، سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے، تکلیف دے کر نہیں بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ انہیں رخصت کر دو۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کیا ہے، لکا، آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، ازواجکا، آپ کی بیویوں کو، اللاتی، وہ جو ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان زوجات کو حلال کیا ہے، اللاتی، جو کہ آتیتا، آپ نے دے دیا ہے، اجورہن، ان کے حق مہر، اجر ان کی جمع اجور ہے، حق مہر سے کو کہا گیا اجر، جن عورتوں کو آپ ان کے حق مہر دے چکے ہیں، ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال کیا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حلال ہے؟ نمبر 2، وما ملکت یمینک، آپ کا دایاں ہاتھ جن کا مالک ہے، مطلب آپ کی لونڈیاں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وہ لونڈیاں کہاں سے آئیں؟ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو مال فے میں دیا، اور مال فے کی تفصیل سورۃ توبہ میں گزر چکی ہے۔ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو مال فے میں دیا، ان میں سے جو لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر جو لونڈیوں کو سلسلہ تھا، جو اس زمانے کے اندر بالکل ناپید یا ختم ہو چکا ہے، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وہ بنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی، اللاتی کی جمع ہے اللاتی، وہ سب عورتیں جنہوں نے ہاجرنا، ہجرت کی ہے، معاکا، آپ کے ساتھ، جن عورتوں نے آپ کے ساتھ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کسی نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اس سے مراد یہ ہے مطلب مکہ سے مدینہ جنہوں نے آپ کی طرح ہجرت کی ہے، ان عورتوں میں سے 3 طرح کی کیٹیگریز کو بیان کر دیا گیا۔ پہلا، آپ کی وہ بیویاں جنہیں آپ حق مہر دے چکے ہیں، دوسرا آپ کی لونڈیاں، اور تیسرا رشتے بیان کیے گئے آپ کے چچا کی بیٹیاں،
پھپھو وغیرہ کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. اب یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہے. چوتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص، خاصے ذکر ہو رہے ہیں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کوئی مومن عورت. مومن عورت ان وہبت اگر وہ ہبہ کر دے نفسہا اپنے آپ کو، اگر وہ اپنے نفس کو ہبہ کر دے للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے. ان اراد النبی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں ان یستنکحھا، یہ کہ اس سے نکاح کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر دیا، تو وہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یعنی اس ہبہ کے بعد نکاح کی بھی ضرورت نہیں، یہ ہبہ ہی نکاح کے متبادل ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. کیسے پتا چلا خاصہ ہے؟ اس آیت سے، خالصتاً لک، آپ کے لیے یہ خالص ہے. خالصتاً لک، آپ کے لیے خالص ہے، خاص ہے. من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے علاوہ. قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا. ما فرضنا، جو ہم نے فرض کیا تھا. علیہم، ان پر. فی ازواجہم، ان کے خامدوں میں. ہم نے جو ان کے خامدوں میں فرض کیا تھا ہم نے اس کو جان لیا. وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، مطلب عام مومنوں کے لیے جو ان کی بیویاں حلال کی گئی ہیں اور ان کی لونڈیاں وغیرہ. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اللہ اکبر. تو قرآن مجید کا صفحہ نمبر 425 ہے، 22واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 4 ہے، جس میں آیات 51 سے لے کر 54 تک ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ مدنی صورتوں کی آیات لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو اس پیج کے اندر جو آیات دکھائی دے رہی ہیں لمبی لمبی آیات ہیں، ان کے موضوع کو سمجھیے، ان آیات کے مضامین کو سمجھیے. اللہ اکبر. فرمایا ترجی من تشاء منہن، ترجی آپ دور کیجئے، ارجا یرجی، ترجی آپ دور کیجئے، من تشاء جسے آپ چاہیں، منہن ان عورتوں میں سے، وتؤوی اور آپ قریب کیجئے، جگہ دیجئے، الیکا اپنی طرف، من تشاء جسے آپ چاہیں، جسے آپ چاہیں دور کیجئے، جسے آپ چاہیں اپنے قریب کیجئے. ومن ابتغیت، اور جس کے بارے میں آپ چاہیں خواہش رکھیں، ممن عزلتا جس سے آپ الگ ہو چکے ہیں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے جس کی باری آپ نے کسی دوسری زوجہ کو دے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، وہ جس کی باری دوسری زوجہ کو مل چکی ہے. ممن عزلتا جس سے آپ علیحدہ بھی ہو چکے ہیں، مطلب اس کی باری کسی اور کو بھی دے دی چکی ہے، اگر اس کو بھی آپ چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. فلا جناح علیک، آپ پر کوئی جناح، کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہن، یہ کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ زیادہ لائق ہے کہ آپ ان کے پاس بھی جائیں. ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں. وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی ہو جائیں، بما آتیتہن، جو آپ نے انہیں دیا ہے، کلہن، وہ سب کی سب، جو آپ نے انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جائیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے. اللہ رب العزت علم و حلم والا ہے، اللہ رب العزت خوب علم رکھنے والا بردبار ہے. اللہ اکبر. لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء، حلال نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں، من بعد، اس کے بعد. یہ جتنے احکامات بیان ہوئے اس کے بعد عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. بعض مفسرین نے یہ کہا
کہ ازواج مطہرات جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر عاجزی انکساری کے ساتھ اسی زندگی کو قبول کریں یا پھر زیب و زینت والی یا دنیاوی نعمتوں والی زندگی کو قبول کریں، تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر اس عاجزی اور انکساری والی زندگی کو پسند کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے بطور انعام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اس کے بعد. اور بعض نے یہ کہا کہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی تھی، آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی کہ آپ تبدیل کریں انہیں من ازواج، ان دوسری عورتوں سے، نہ ہی آپ یہ کہ ان زوجات کو تبدیل کریں. ولو اعجبک، اگرچہ آپ کو پسند ہو، ولو اور اگرچہ اعجبا پسند ہو کا آپ کو حسنہن، ان عورتوں کی خوبصورتی، اگرچہ آپ کو ان عورتوں کی خوبصورتی پسند ہی کیوں نہ ہو، الا سوائے ما ملکت یمینک کا، آپ کا دایاں ہاتھ جس کا مالک ہے، سوائے ان عورتوں کے، مطلب جو لونڈیاں وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ ان زوجات کو کسی دوسری عورت سے بدلنا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ ہر چیز پر رقیب ہے. بڑا خوبصورت ایک اسلامی اصول بیان کیا جانے والا ہے گھروں کے آداب و احکام سے متعلق. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، مت داخل ہو، بیوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا مگر یا سوائے ان یؤذن، یہ کہ اجازت دی جائے، لکم تمہارے لیے، آدین یأذن سے فعل مجھول ہے، یؤذن ان کی وجہ سے آخر میں زبر ہے، ان یؤذن یہ کہ اجازت دی جائے، لکم تمہارے لیے، الی طعام کسی کھانے کی طرف، غیر ناظرین نہ دیکھنے والے ہو، انا ہوں اس کے برتن. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو، ہاں الا یہ کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ تم ان برتنوں کی کھانے یا اس کھانے کے برتنوں کی ٹو لگانے والے نہ ہو، غیر ناظرین نہ ہو. ولیکن اور لیکن، اذا دعیتم جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم اور جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا تو پھر جاؤ. جب بلایا جائے تو داخل ہو، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر جاؤ، فانتشروا. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ تم مشغول ہونے والے ہو بات چیت میں، یعنی یہ نہیں کہ تم کھانا کھا کر پھر وہیں بیٹھ کر گپوں کے اندر مصروف ہو جاؤ. تو یاد رکھیے کہ خاص کر جو ڈنر ہے، عشائیہ ہے، اگر آپ نے کسی کی طرف کرنا بھی ہے تو کھانا کھانے کے بعد فوراً اجازت، کھانا کھانے کے بعد اجازت. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا دیر تک بیٹھنا تکلیف تو دیتا تھا، لیکن اس حیا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اظہار نہیں کر پاتے تھے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تو حق سے حیا نہیں کرتا، اللہ تو حق بات سے حیا نہیں کرتا. اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے، متاعًا کسی بھی فائدے کا، کسی بھی سامان کا، کسی چیز کا سوال کرو، تو کیسے سوال کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم ان سے سوال کرو، مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے. ورا کا مطلب پیچھے، حجاب پردہ. اگر تم نے ان سے سوال کرنا بھی ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ، یہ زیادہ پاک ہے، لِقُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے لیے، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے. وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے، یہ تمہارے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو. وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے،
ان تؤذو یہ کہ تم تکلیف دو، آذا یؤذی سے فعل امر آن کی وجہ سے نون گر گیا، ان تؤذو یہ کہ تم تکلیف دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ نمبر 2 ولا ان تنکحوا اور نہ ہی یہ کہ تم نکاح کرو، ازواجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے۔ تو یہ وہی آیت کریمہ ہے جس کی وجہ سے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سے نکاح کریں یا کوئی ان سے نکاح کرے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا اور نہ ہی یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات سے، من بعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابداً کبھی بھی۔ ان ذالکم بے شک یہ، کان عند اللہ ہے اللہ کے ہاں، عظیمہ بہت بڑا ہے، یہ اللہ کے وہاں بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدو اگر تم چھپاؤ، یہاں ابدا یبدی کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، شیئن کچھ بھی، او تخفوہ خفیہ سے ہے، یا تم چھپاؤ، اگر تم ظاہر کرو کچھ بھی یا تم اس کو چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا تو اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 422 ہے، 22واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 5 ہے، آج کا ہمارا آخری پیج ہے، اور اس کے اندر رشتوں کے بارے میں اور عورتوں کے پردے کے احکام و مسائل کو بیان کیا گیا۔ آپ بڑے غور سے دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا جناح علیہن کوئی حرج نہیں ہے ان عورتوں پر، علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن ان عورتوں کے باپوں میں، ان عورتوں کے باپوں میں ان عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب عورتیں اپنی باپ کے سامنے چہرے وغیرہ کو اگر ننگا بھی رکھنا چاہیں یا ہاتھوں کو ننگا بھی رکھنا چاہیں تو ان کو یہ اجازت ہے، جو رشتے آگے ذکر ہو رہے ہیں ان کے سامنے، جنہیں محرم رشتے کہتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جناح نہیں ہے ان کے باپوں میں، ولا ابنائہن اور نہ ہی ان کے بیٹوں میں، ولا اخوانہن اور نہ ہی ان کے بھائیوں میں، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بیٹوں میں، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ہی ان کے بہنوں کے بیٹوں میں مطلب بانجوں میں، ولا نسائہن اور نہ ہی ان جیسی عورتوں میں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی ان لونڈی یا غلاموں میں کہ ان عورتوں کے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، مطلب ان عورتوں کے جو لونڈی یا غلام ہیں ان سے بھی ان کا پردہ نہیں ہے۔ پردے کے احکام و مسائل کو یا محرم رشتوں کو بیان کر کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ واتقین اللہ اللہ سے ڈرو، مؤنث کے لیے امر کا صیغہ ہے واتقین اللہ، تم سب اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ ایسا ایک معاملہ ہے، پردہ کرنا نہ کرنا یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں تو موجود ہے، اللہ کی گواہی میں تو موجود ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیات۔ ان اللہ بے شک اللہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، صلو علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور سلامتی بھیجو۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب دیکھیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، تو اللہ کی صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی صلاۃ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا آپ کو کافی ہو جانا، آپ کا ذکر اور ذکر جمیل تا دیر باقی رہنا، تا قیامت باقی رہنا، یہ ساری چیزیں درود میں آ جاتی ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے درود سے مراد مطلب فرشتے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے اور آپ کے درود سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب یہ کہ اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت برکت کی دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درود شریف جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہ سکھایا کرتے تھے، وہ سکھایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ تو درود و سلام کا حکم ہے جس کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے۔ اب اس کے اپوزٹ دیکھیے، ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابا مہینا، رسوا کرنے والا عذاب، اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیں آیت نمبر 56 میں اہل ایمان کو درود و سلام کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، مقام و مرتبہ ہے، تکریم ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اہل ایمان تمہیں چاہیے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جیسے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت 57 کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ یاد رکھیے کہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے لیے بھی ہے یہ آیت کریمہ۔ مطلب اس دور میں، ہر دور میں اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا ذکر کر کے، گستاخی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کے لیے یہی وعید ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، وہ جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر بغیر اس کے، مکتسب جو انہوں نے کمایا، یعنی بغیر ان کی کسی کمائی کے مومن مردوں اور عورتوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، ان پر بہتان لگا کر، ان کے بارے میں غیبت کر کے، الزام لگا کر، ان کے بارے میں بری بات کر کے جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا انجام فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فقد احتملوا تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا ہے، بہتانا بہتان، یہ بہتان کے زمرے میں آتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، وہ اثم مبینہ اور واضح کھلم کھلا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جو مومن مردوں اور عورتوں کو ان کی بغیر کچھ کیے انہیں تکلیف دیتے ہیں، چاہے یاد رکھیں اس تکلیف کا تعلق زبان، ہاتھ، پاؤں، تمام چیزوں کے ساتھ ہے، کسی بھی طرح سے جو تکلیف کی قسم ہے، جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ بہتان کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کھلم کھلا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، مسلمان یا مومن عورتوں کے لیے پردے کا حکم، بڑی خوبصورت آیات۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین لٹکائے رکھیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں میں سے، جلباب کی جمع جلابیب، اپنی چادروں میں سے اپنے اوپر لٹکائے رکھیں۔ مومن اپنی زوجات سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکائی رکھیں۔ تو یہ عورتوں کو پردہ کا حکم ہے، اور آپ کے علم ہے اس دور کے اندر جو ایک اسلامی پردے کی صورت عبایا یا برقع ایک سامنے آئی جائے تو زمانے قدیم کے اندر جو بڑی چادر ہوتی تھی اس کو لٹکا کر عورتیں پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی، جس سے عورتوں کی نگاہیں بھی جھکی رہتی تھیں اور ان کے چہرے کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی تھی، یا ان کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا، پردہ بھی تھا، جسم کی حفاظت بھی تھی اور ایک چادریں تھیں۔ لیکن آپ کے علم ہے کہ اس دور کے اندر خاص کر بعض عبایا بھی، یعنی وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ جس سے
جسم پر پہننے کے باوجود بھی پردے کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے، یا اس کے بہت زیادہ زیب و زینت والے بناؤ سنگار والے ہونے کی وجہ سے، یا پھر اس کے بہت تنگ لباس ہونے کی وجہ سے. تو اگر کوئی عبایا یا برقع، یہ کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی عورت کسی بڑی چادر سے بھی اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہے تو یہ بھی اسلامی پردہ ہے، جس کا ذکر یا جس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا. تو ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، یدنین علیہن، کہ وہ اپنے اوپر لٹکائے رکھیں، من جلابیبہن، اپنی چادروں کو، جلباب کی جمع جلابیب. ذالک ادنا، یہ زیادہ لائق ہے، زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، یہ کہ انہیں پہچانا جائے، فلا یؤذین، اور تکلیف نہ دی جائے. پتہ چل جائے کہ مومن باحیا عورتیں ہیں، انہیں پہچانا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. تو یعرفنا یؤذین دونوں اسم مجہول ہیں، دونوں فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مطلب اگر ایک عورت پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی چیز اندیشے میں، جانے انجانے میں اس سے کوئی بھی، اس کا قدم، اس کا ہاتھ پاؤں کچھ بھی واضح ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو فرض کو چھوڑ دے اور پھر اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت یا رحمت کی امید رکھے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر باز نہ آئے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر نہ رکے، المنافقون، منافق، اگر منافق نہ رکیں، یہ تو فرسٹ کیٹیگری ہے منافق. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. اگر منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، مطلب ان کا تعلق یہ فی قلوبہم مرض، والذین فی قلوبہم مرض، ان کا تعلق بھی، اور جو پچھلی ہے المنافقون، ان دونوں کا تعلق ہے لم ینتہی کے ساتھ. انتہا ینتہی سے فعل مضارع ہے، شروع میں لم آیا، آخر سے کمزور حرف یا گر گیا، تو کیا ہو گیا؟ لَإِن ینتہی، اگر نہ رکے منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے. والمرجفون، اور افواہیں پھیلانے والے، فی المدینہ، مدینے میں، اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے، اگر یہ سب لوگ باز نہ آئے، اللہ اکبر، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، لا البتہ، اغرا یغری ہے فعل میں، کہ اس کا یہ فعل کیا ہے؟ اغرا یغری، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے. اغرا یغری، یغری اور آخر میں نون تاکید کا لگا، نغرینک، لنغرینک، البتہ ہم ضرور آپ کو مسلط کر دیں گے، بہم، ان پر. اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. ثم لا یجاورونک، پھر یہ نہ ہمسائیگی کر سکیں گے آپ کی، فی ہا، اس میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے. بارک اللہ فیکم. غالباً انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم کی وجہ سے ہم اپنے لیسن کو مکمل کرتے ہیں. چند لمحات میں دو آیات ہماری باقی ہیں. جی السلام علیکم. غالباً انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ میں کچھ دیر کے لیے میٹنگ سے باہر نکل گیا تھا.
تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہماری یہ دو آیات ہیں 61 اور 62 آنے والے لیسن کے ساتھ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔